بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتا هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه متفق علیہ۔ یہاں پر آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں حج و عمرے کا طریقہ اور اس کی عملی تطبیق آپ کے سامنے پیش کر دی جائے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ان دونوں میں حج بیت اللہ کا ایک اس کی فضیلت اور اس کا حکم ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرنا واجب ہے، ان لوگوں پر جو رب کائنات کے اس گھر کا سفر کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں پر حج جو واجب ہوتا ہے یا عمرہ جو واجب ہوتا ہے اس کے لیے ایک کنڈیشن ذکر کر دی گئی ہے، ایک شرط کا تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ ہر اس مسلمان پر حج بیت اللہ واجب ہے جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے حج واجب نہیں ہے۔ طاقت سے کیا مراد ہے، کیا مقصود ہے، اس کا تذکرہ مختلف احادیث میں یا مختلف دلائل کے اندر اگر دیکھا جائے تو طاقت سے مراد یہ ہے کہ انسان جن لوگوں کو اپنے گھر پر چھوڑ کر کے جا رہا ہے یا جن لوگوں کے کفالت کی اور خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ان میں سے جن لوگوں کو اپنے گھر پر چھوڑ کر کے سفر حج کے لیے جا رہا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جن لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے ان کا خرچہ اور ان کے دوا علاج کا انتظام، رہن سہن کا انتظام یہاں پر کرے، اور اس کے بعد اتنی طاقت بچے کہ وہ مکہ مکرمہ کا سفر کر کے واپس اپنے ملک آ سکے۔ یہ طاقت ہے، یہ استطاعت ہے۔ اس سے کم طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے حج واجب نہیں ہے۔ یہ رب کائنات نے ہماری آسانی کے لیے اس شرط کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کر دیا ہے۔ جو لوگ فقراء مساکین ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، جن کے پاس پیسے کی کمی ہے، وہ حج بیت اللہ کے لیے کیسے جائیں گے؟ اس وجہ سے رب کائنات نے یہاں پر استطاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے انہی شرطوں کے ساتھ ایک شرط مزید ہے، یعنی ان کے پاس اگر اتنا مال و دولت ہے کہ گھر پر چھوڑیں، سفر کریں اور واپس آئیں، لیکن ساتھ میں ان کے لیے ایک کنڈیشن اور شرط اور رکھی گئی۔ وہ کنڈیشن اور شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے جائیں اور واپس آئیں۔ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں زیور بیچ کر کے یا انتظام کر کے حج کے لیے جا سکتی ہوں، واپس آ سکتی ہوں اور یہاں تھوڑا بہت مال چھوڑ سکتی ہوں، تو ایسی صورت میں اگر وہ اکیلے جانے کی بات کرتی ہے یا عورتوں کے ایک گروپ میں جانے کی بات کرتی ہے تو یہاں پر وہ استطاعت سے خارج ہے، اس کے لیے حج پر جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے لیے بالخصوص اور تمام اسفار کے لیے عورتوں کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ اب آج کے دور میں ایک نیا طریقہ چل گیا ہے، ہندوستانی حکومت نے بھی اس بات کا واویلا کھڑا کر دیا کہ وزیر اعظم اور فلاں جو ہے خواتین کے گروپ کو بغیر محرم کے روانہ کر رہے ہیں، اور خواتین بھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لے کر کے خواتین کے گروپ کے ساتھ جا رہی ہیں۔ جب آپ حج بیت اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے حج کے لیے جا رہی ہیں
تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اگر حج پر جائیں گی تو آپ بجائے ثواب کمانے کے گناہ کمائیں گی. لہذا یہ بنیادی شرط ہے کہ عورت اگر حج بیت اللہ پر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہونا چاہیے. محرم سے مراد اس کا باپ ہے, اس کا چچا ہے, اس کا بالغ بیٹا ہے, یا جو ایسا رشتہ دار ہے جس سے اس کا پردہ نہیں ہے یا جس سے اس کی شادی جائز نہیں ہے, وہ اس کا محرم ہوگا. وہ اس کے ساتھ جائے گی, آئے گی, تب وہ استطاعت میں شامل ہوگی. تو عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت, ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من اتا هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کوئی اس گھر کی جانب آتا ہے, یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی جانب جاتا ہے اور حج بیت اللہ کو انجام دیتا ہے, حج بیت اللہ کو انجام دینے میں وہ اس دوران کسی انداز کی فحش کلامی نہیں کرتا, یعنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا, اور ایسے ہی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا. زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے اور گناہ کے کاموں سے بچتا ہے, تو گویا وہ حج کر کے جب لوٹے گا تو گویا ایسے لوٹے گا جیسے ماں نے اس کو جنم دیا ہے, یعنی بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے, دودھ کا دھلا ہوا ہو کر کے لوٹے گا. یہاں پر محدثین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حج بیت اللہ کے بارے میں جو حج مبرور کا تذکرہ آتا ہے, بعض روایات میں ہے کہ جس نے حج مبرور کیا وہ لوٹے گا تو ماں کے پیٹ سے جنم کے طریقے سے لوٹے گا, معصوم لوٹے گا. تو حج مبرور سے مراد کیا ہے؟ حج مبرور سے مراد یہی ہے کہ دوران حج نہ بد کلامی کرے, نہ کسی انداز کا گناہ کرے, اور پورے حج بیت اللہ کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دے. قرآن و سنت کے خلاف اگر انجام دے گا تو وہ حج مبرور نہیں ہو سکتا, بلکہ بدعت پر اور خرافات پر مبنی حج ہوگا جو قابل قبول نہیں ہوگا. بلکہ انسان مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد, اتنی مقدس سرزمین پر جانے کے بعد اگر بدعات کو اور اپنے طریقے کو اپناتا ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے, تو وہ مزید گنہگار ہوگا. ایک بدعت جو یہاں رہ کر کے کی جاتی ہے اور دوسری بدعت جو مکہ مکرمہ میں کی جاتی ہے, دونوں کے گناہوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, کیونکہ مقدس مقام پر گناہ کرنا زیادہ گناہ کا باعث ہے, عام مقام پر گناہ کرنا کم گناہ کا باعث ہے. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ حج بیت اللہ پر جانے سے پہلے اس بات کا عزم کر لیں کہ ہمیں حج بیت اللہ کے دوران کون کون سی چیزوں کا, کون کون سے آداب کا خیال کرنا ہے. اس سلسلے میں حاجی اور معتمر جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کی کچھ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں, وہ اخلاقی ذمہ داریاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اخلاص اور اپنے تمام اعمال میں نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کا اہتمام کرنا, یعنی یہاں سے نکلنے کے پہلے ہی اپنی نیت خالص کر لیں. حج بیت اللہ کو انجام دینے میں صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کو مد نظر رکھیں. عام طور سے ہوتا کیا ہے, نکلتے ہوئے حاجی صاحب کو 150 آدمی چھوڑنے جاتے ہیں, ریاکاری یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. واپسی کے بعد 150 آدمی ریسیو کرنے جاتے ہیں, پھر دعوتیں کی جاتی ہیں, ہدیے تحفے تقسیم کیے جاتے ہیں, ریاکاری یہاں سے داخل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو, بڑا بڑا اس کے نیم پلیٹ پر اور گھر کے باہر اس کے نام کے ساتھ حاجی لکھ دیا جاتا ہے. نماز پڑھنے والے کو کوئی نمازی نہیں کہے گا, صدقہ دینے والے کو کوئی صدقتی نہیں کہے گا, لیکن حج کرنے والے کو حاجی کہہ کر کے اپنی عبادت کو ریاکاری کی جانب ڈھکیل کر کے اور اس کو ضائع کرنے کا یہ عمل ہے جس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کی عبادت ہمارے اور رب کائنات کے درمیان کا رشتہ ہے. اس میں جتنی سریت ہو, جتنا اخلاص ہو, اور ریاکاری اور شہرت سے جتنی زیادہ دوری ہو,
اتنا بہتر ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو ہم تلاش کر سکیں۔ تو حاجی کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل میں، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے۔ حاجی کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ حج اور عمرے کے احکامات کو جانے سے پہلے سیکھ لے، تاکہ قرآن و سنت کے مطابق حج اور عمرے کو ادا کرے۔ اگر نہیں سیکھے گا تو جہالت میں یا سنی سنائی باتوں میں یا لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے کچھ بھی انجام دے گا، اور جب کچھ بھی انجام دے گا تو کبھی بدعت کرے گا، کبھی خلاف سنت کوئی کام کرے گا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حج و عمرے کے احکامات کو قرآن و سنت کی روشنی میں کسی عالم کے ساتھ تربیت حاصل کر کے سیکھ لیں۔ تیسری ذمہ داری حج و عمرے پر جانے والے کی یہ ہے کہ سفر میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پینے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ان کی صحبت میں آپ بھی غلط کام انجام دیں گے۔ لہذا یہیں سے آپ اپنے قافلے میں کچھ ایسے افراد کو تلاش کر لیں جو قرآن و سنت پر چلتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ صحبت کے نتیجے میں انسان وہی چیزیں اپناتا ہے جن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے اچھے لوگوں کی صحبت تلاش کر لی جائے، یہ بھی حاجی کی ذمہ داری ہے، تاکہ اچھے لوگوں کی صحبت میں وہ جھوٹ سے توبہ کر سکے، بیڑی سگریٹ جیسے حرام کام سے توبہ کر سکے، چغل خوری میں وقت ضائع نہ کرے، کینہ اور حسد کی باتیں نہ کرے، لوگوں کی چغلی اور اسی طریقے سے لوگوں کا کینہ بیان نہ کرے، ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر کے اپنے عمل کو تباہ نہ کرے۔ چوتھی ذمہ داری حاجی اور عمرہ کرنے والے کی یہ ہے کہ اپنے وقت کو ذکر و اذکار میں، تلاوت کلام پاک میں مشغول رکھے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، اللہ کے اذکار پڑھتا رہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ سب سے افضل ذکر ہے جو احرام کی حالت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو اپنی زبان پر جاری رکھے تو ذکر و اذکار، دعاؤں اور ایسے ہی اچھی گفتگو میں وہ مشغول رہے، تاکہ وہ بات بھی کرے تو اس کو نیکیاں ملتی رہیں۔ یہ اس کی چوتھی ذمہ داری ہے۔ پانچویں ذمہ داری حاجی اور عمرہ کرنے والے کی یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ بسا اوقات انسان عادی ہوتا ہے، آگے نکلنا ہے، جو آدمی آرے آ رہا ہے اس کو دھکا دے کر کے آگے نکل گیا، کبھی چلتے ہوئے توجہ نہیں دی، دوسرے کے پیر کو کچل دیا، یا کسی انداز کی تکلیف دے دی، یا زبان سے کوئی غلط لفظ ادا کر دیا۔ اس طرح کی چیزوں سے اس کے مسلمان بھائی کو احرام کی حالت میں بالخصوص اگر تکلیف پہنچے گی تو گناہ اور عظیم ہے، اور اگر تکلیف انجانے میں پہنچ جائے تو فوراً کوشش کرے کہ تلافی کر لے، اس سے معافی مانگ لے، اور اس کو بیٹھا کر کے یا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس سے گلے مل کر کے یہ کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیں۔ یہ پانچویں اخلاقی ذمہ داری ہے حج و عمرہ کرنے والے کے لیے۔ اب ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ حج و عمرے کی فضیلت کیا ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیں، تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک شوق پیدا ہو۔ بنیادی طور سے اس کے فضائل میں بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ عمرہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان کی چیزوں کے لیے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور ایسے ہی حج ایک حج سے دوسرے حج تک درمیان کے صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور والحج المبرور، فرمایا حج مبرور جو ہے، جس کی شرح شروع میں کی گئی، جو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے، فسق و فجور سے بچا جائے، بد کلامی سے بچا جائے، حج مبرور کے بارے میں کہتے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا کوئی بھی جزا یا بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ اگر انسان حج مبرور کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔
والد گرامی رحمت اللہ علیہ میرے مکہ مکرمہ میں کسی سفر میں گئے ہوئے تھے. حج کے پہلے کا واقعہ ہے. ایک ڈرائیور جو نیا نیا توحید کی دعوت پر آیا تھا, اس نے آ کر کے والد گرامی سے نہ پہلے کوئی تعارف نہ کوئی چیز, اس نے آ کر کے کہا کہ مولانا میں حج بیت اللہ آپ کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ حج مبرور ہو جائے. انہوں نے اس کو اپنے قافلے میں شامل کر لیا. پورے حج میں اس نے ایک ایک مسئلہ ان سے پوچھ کر کے قرآن و سنت کے مطابق ادا کیا. حج کی تکمیل کرنے کے بعد دوسرے ہی دن سڑک حادثے میں اس کی وفات ہو گئی. دوسرے ہی دن مکہ مکرمہ ہی میں سڑک حادثے میں اس کی وفات ہو گئی. یہ اس کی تقدیر تھی, اس کا مقدر تھا. اللہ رب العالمین ہم کو ایسے ہی حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ اپنے درمیان کے لیے کفارہ ہے, اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہیں, کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ حل علی النساء من جہاد, کیا خواتین پر بھی کوئی جہاد واجب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم, ہاں خواتین کے لیے بھی جہاد ہے. اور اس کے بعد فرمایا جہاد ولا قتال فیہ, ایک ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں ہوتا, یعنی ہتھیار نہیں اٹھانا پڑتا, دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. خواتین کے لیے بڑی آسانیاں ہیں, بڑی آسانیاں ہیں. مردوں کے لیے مشکلات زیادہ ہیں. خواتین کے لیے کہا گیا جو 5 وقتہ نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, شوہر کی اطاعت کر لے, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہاں پر کہا گیا کہ ایسا قتال یا ایسا جہاد خواتین کے لیے ہے جس میں ہتھیار اٹھانے یا دشمنوں کا سامنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فیہ الحج والعمرہ, یہ کون سا جہاد ہے؟ حج اور عمرہ کرنا. تھوڑا سا پیسہ جمع کیا, کسی محرم کے ساتھ جا کر کے حج کر آئی, عمرہ کر لیا, حج اور عمرے کے ساتھ جہاد کا ثواب بھی مل گیا. یہ خواتین کے لیے فضیلت ہے. اس وجہ سے ہمیں ان فضائل کو سامنے رکھ کر کے حج بیت اللہ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. حج بیت اللہ کا جو عمل احرام کی حالت میں سب سے افضل ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں, اے اللہ رب العالمین میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. بار بار وہی بات کہی جا رہی ہے, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. اور اے رب کائنات تیرا کوئی شریک نہیں. اور اس کے بعد پھر کہا میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں اور میں حاضر ہوں. بے شک تعریف کے قابل صرف تو ہے اور میں حاضر ہوں. تعریف صرف تیری کی جائے گی, نعت یعنی تعریف صرف تیری کی جائے گی, اور بادشاہی صرف تیرے لیے ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. یہ تلبیہ کا خلاصہ ہے. یہ تلبیہ احرام کی حالت میں سب سے پسندیدہ عمل ہے. اب ہم حج و عمرے کے طریقے کی جانب بڑھیں گے. یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ حج یا عمرہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے. ایک شرط میں نے ذکر کر دی, جس کے پاس طاقت ہے. طاقت کے ساتھ ساتھ ہر اس شخص پر حج یا عمرہ واجب ہے جو طاقت رکھے اور جو عاقل ہو, یعنی جس کا دماغ کام کرتا ہے. ایسے ہی جو بالغ ہو, ایسی عمر کو پہنچ گیا جو بلوغت کی عمر ہے, آزاد ہو, یعنی غلام پر حج و عمرہ اس کے آقا کی اجازت کے بغیر واجب نہیں ہے. تو آزاد شخص پر حج و عمرہ واجب ہے, صاحب استطاعت ہو اور مسلمان ہو. ان لوگوں پر حج و عمرہ واجب ہے, اور خواتین کے لیے محرم کی شرط اس میں اضافی ہے. لہذا حج و عمرے کے لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. ارکان حج و عمرہ کیا ہے؟ رکن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اگر چھوٹ جائے تو وہ عمل باطل ہوگا جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں. یعنی اگر رکن چھوٹ گیا تو حج ہو یا عمرہ ہو وہ سرے سے باطل مانا جائے گا, قابل قبول نہیں ہوگا. لہذا ارکان کی ادائیگی بنیادی مسئلہ ہے.
اگر واجبات چھوٹ جائیں گے تو کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے، دم دیا جا سکتا ہے، لیکن رکن چھوٹ جائے گا تو اعادے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آئندہ سال یا آگے جب استطاعت ہوگی تب اس کا اعادہ کیا جائے گا. تو ارکان حج و عمرہ کیا ہیں؟ حج کے، عمرے کے 3 اور حج کے 4 ارکان ہیں. عمرے کے 3 اور حج کے 4 ارکان ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر حج یا عمرہ باطل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے احرام پہننے کی حالت میں دل کا ارادہ کہ دل میں یہ نیت ہو کہ ہم حج یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ دل کا ارادہ جو ہے یہ رکن ہے. اگر دل میں ارادہ کیے بغیر انسان مکہ پہنچ گیا تو اب اس کا حج یا عمرہ باطل ہوگا، اس کو دوبارہ سے میقات پر آنا ہوگا. دل کا ارادہ جو ہے یہ رکن ہے. دوسری چیز طواف کرنا. اس میں سے کچھ طواف ایسے ہیں جو واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں اور کچھ رکن ہیں. طواف افاضہ یعنی طواف زیارت جو 10 ذی الحجہ یا اس کے بعد کیا جاتا ہے، یہ رکن ہے. اگر نہیں کریں گے تو حج باطل ہوگا. اور عمرے میں جو عمرے کا طواف ہے وہ عمرے کا رکن ہے، اگر نہیں کریں گے تو عمرہ باطل ہو جائے گا. تو احرام باندھتے وقت دل میں ارادہ کرنا پہلا رکن، طواف کرنا دوسرا رکن، سعی کرنا یہ تیسرا رکن، اور اس کے بعد ارکان عمرہ اور حج میں ارکان عمرے کے یہ 3 رکن ہیں، اور حج میں انہی کے ساتھ ایک رکن کا اضافہ ہے جو وقوف عرفہ ہے، یہ بھی رکن ہے. اس کے بغیر ہمارا حج باطل ہو جائے گا. کوئی شخص اگر عرفات کے میدان میں پہنچ ہی نہیں سکا تو اس کا حج باطل ہے. کوئی تھوڑی دیر کے لیے پہنچ گیا، وقت پورا نہیں کر سکا تو رکن ادا ہو گیا. تو یہ 4 ارکان ہیں حج کے: دل کا ارادہ احرام باندھتے وقت، طواف، سعی، جو سعی طواف زیارت والی سعی ہے، اور اس کے بعد وقوف عرفہ. اور عمرے کے لیے وقوف عرفہ نکل جائے گا کیونکہ عمرے کا تعلق عرفات سے نہیں ہے، صرف مسجد حرام سے ہے. اسی طریقے سے حج و عمرے کے کچھ واجبات ہیں. واجبات کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو دم دینا ہوگا. چھوٹ جائے تو دم دینا ہوگا. دم دینے کے بارے میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں بعض لوگ دم دینے کا اسکینڈل چلاتے ہیں. بہت صراحت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، دم دینے کے لیے ایک مافیا چلتا ہے جو آپ سے آ کر کے آپ کے خیمے میں، آپ کے ہوٹل میں پوچھے گا آپ نے کیسے حج کیا، کیسے عمرہ کیا، اور اس کے بعد اس میں خامی نکال کر کے کہے گا ارے 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 آپ نے غلطی کر دی، آپ کو 1 بکرا ذبح کرنا ہوگا، 2 بکرے، 3 بکرے، 4 بکرے، 5 بکرے، اور ایک ایک حاجی سے وہ قیمتیں وصولیں گے اور جا کر کے کچھ دم نہیں دیں گے، وہ سارا کا سارا دم اپنی جیب میں ڈال لیں گے. مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر کے جو لوگ یہ فراڈ کر رہے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جہاں دم واجب ہے وہاں دم دیا جائے گا، لیکن دم دینے کے لیے یا قربانی کا کوپن لینے کے لیے آپ صرف سعودی حکومت کے کیبن پر جائیں. کسی بھی اس شخص سے ٹوکن نہ خریدیں جو آ کر کے آپ کے خیمے میں یا ہوٹل میں آپ سے گفتگو کرتا ہے، کیونکہ عام طور سے وہ فراڈ ہے. وہ آپ کے لیے نہ دم پیش کرے گا نہ قربانی پیش کرے گا. لہذا حکومت کے جو کیبنز بنے ہیں ان کیبنز میں جا کر کے آپ ریال دیں اور رسید لے لیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کب قربانی کریں گے، کب دم پیش کریں گے. آپ اس سے بری الذمہ ہو گئے. لہذا صرف حکومت کے اداروں پر اعتماد کیا جانا چاہیے. تو عمرے کے جو واجبات ہیں یا حج کے جو واجبات ہیں وہ عمرے کے 2 واجبات ہیں اور حج کے 7 واجبات ہیں. عمرے کے 2 اور حج کے 7. اس کو سمجھ لیں. سب سے پہلا واجب وہ یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھا جائے. میقات سے احرام باندھنا یہ حج و عمرے کا پہلا واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہاد کے لیے، ہندوستان سے جانے والوں کے لیے، افریقہ سے آنے والوں کے لیے، امریکہ سے آنے والوں کے لیے، دنیا کے ہر خطے سے اور ہر جہت سے آنے والوں کے لیے میقات کی تعین کی ہے.
کہ فلاں طرف سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ میقات ہے، یہ میقات ہے، یہ میقات ہے. یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ دو طریقے پر جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جن کی فلائٹ جدہ کی ہوتی ہے، جدہ پہنچنے سے پہلے فضا ہی میں فلائٹ اور ان کا ہوائی جہاز میقات کے اوپر سے گزرتا ہے. جب وہ گزرے گا تو وہاں پر آپ کو نیت کرنی ہے. اور اگر مدینہ آپ کی فلائٹ پہلے جاتی ہے تو آپ کو احرام نہیں باندھنا ہے، بلکہ مدینہ سے مکہ کی روانگی سے پہلے احرام باندھ لیں. راستے میں میقات پڑے گا، وہاں پر احرام باندھیں یا نیت کریں اور اس کے بعد مکہ کے لیے روانہ ہو جائیں. یہ دو طریقے ہوتے ہیں. تو احرام باندھنا اپنی جہت میں جو میقات پڑتا ہے اس میقات سے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کا تذکرہ موجود ہے. دوسرا واجب حلق یا تقصیر کرانا، یعنی بال کو مڈوا دینا یا بال کو کٹوا دینا. یہ مردوں کے لیے. اور خواتین کے لیے چوٹی کے آخری حصے سے 2 انگلیوں کے بقدر بال کو کاٹ دینا. یہ آپس میں اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی جو محرم ہے وہی کاٹ دے، کوئی مسئلہ نہیں. تو چوٹی کے آخری حصے سے تھوڑے سے بال کاٹ دیں گے. حلق یا تقصیر. حلق کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بیان فرمایا کہ جو حلق کرتا ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دعا دی ہے. حلق یعنی جو چھلواتا ہے بال کو، اس کو 2 دعائیں دی ہیں، اور جو بالوں کو کٹواتا ہے اس کو 1 دعا دی ہے. لہذا چھلوانا زیادہ افضل ہے اور کٹوانا کم ثواب کا باعث ہے، لیکن دونوں جائز ہے. تو حلق کرنا یا بال کو کٹوانا، یہ دونوں طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے، جو شخص عرفہ کے دن میں پہنچ جائے، عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن پہنچ جائے، اس کے لیے غروب شمس تک، سورج کے ڈوبنے تک عرفات میں باقی رہنا واجب ہے. اگر وہ عرفات میں پہنچ کر کے اور اس کے بعد غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل گیا تو رکن تو ادا ہو جائے گا، لیکن واجب ادا نہیں ہوا، اور واجب ادا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. لہذا عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد سورج کے ڈوبنے تک وہاں پر وقوف عرفہ کرنا یہ انسان کے لیے واجب ہے، حاجی کے لیے واجب ہے. چوتھی چیز جو حاجی کے اوپر واجب ہوتی ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا. مزدلفہ میں رات گزارنا، یہاں پر گنجائش رکھی گئی ہے. اگر مزدلفہ میں رات گزارنے والا کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے، بیمار ہے، خاتون ہے یا بوڑھا ہے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ صبح سارے حاجیوں کے ساتھ نکلے گا تو بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو جائے گی، تو آدھی رات گزارنے کے بعد وہ مکہ کے لیے نکل سکتا ہے. آدھی رات گزارنے کے بعد مکہ کے لیے نکل سکتا ہے. مزدلفہ میں آدھی رات کی مبیت یعنی وہاں آرام کرنا کافی ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر کر دیا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اور اس کے بعد 5ویں چیز جو حاجی کے اوپر واجب ہوتی ہے وہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ. یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو. 10 ذی الحجہ کو جمر عقبہ کو کنکری مارنا، زوال سے پہلے مارے یا زوال کے بعد، یعنی سورج کے سر پر آنے سے پہلے مارے یا اس کے بعد مارے، ظہر کی نماز سے پہلے مارے یا اس کے بعد مارے. جو لوگ آدھی رات میں مزدلفہ سے منی آ گئے وہ رات میں بھی کنکری مار لیں تو کافی ہے. یہ صرف 10 ذی الحجہ کے ساتھ خاص، 11 12 اور 13 کے لیے حکم الگ ہے. تو 10 ذی الحجہ کو جمر عقبہ کو کنکری مارنا. جمر عقبہ کون سا ہے؟ جب ہم منی سے چلیں گے مکہ کی جانب، منی سے مکہ کی جانب چلیں گے تو مکہ کی جانب جو جمرہ پڑتا ہے، پہلا جمرہ چھوڑیں گے، دوسرا چھوڑیں گے، مکہ کے قریب جو جمرہ ہے وہ جمر عقبہ ہے، اس کو کنکری ماریں گے اور اس کے بعد فارغ ہو جائیں گے. پہلے دن صرف جمر عقبہ کو کنکری مارنی ہے، صرف بڑے جمرے کو کنکری مارنی ہے. یہ واجب ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا. لیکن کنکری مارنے میں بھیڑ بھاڑ کے خدشے سے اسلام نے ایک رعایت دی ہے.
وہ رعایت یہ ہے کہ کوئی بوڑھا شخص ہے، بیمار ہے، بھیڑ میں جانے سے خدشہ ہے کہ اس کو پریشانی ہوگی، تو نیابتاً کوئی دوسرا اس کی جانب سے مار لے، شوہر اپنی بیوی کی جانب سے، بیوی اپنے شوہر کی جانب سے، یا کوئی بھی نوجوان ہے خیمے میں آپ کے ساتھ ہے، اس کو 7 کنکریاں دے دیں کہ میری جانب سے مار دینا، تو وہ کافی ہوگا۔ لہذا خود اگر جانے کی استطاعت یا طاقت نہیں ہے یا خدشات ہیں تو نیابتاً کنکری مارنا کافی ہے۔ تو یوم النحر کو جمر عقبہ کو کنکری مارنا زوال سے پہلے یا زوال کے بعد دونوں درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمر عقبہ کو یوم النحر کے دن کنکری مارنے کے علاوہ ایام تشریق میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری مارنا بھی واجبات حج میں سے ہے۔ اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ اس کے بعد ایام تشریق میں یعنی 11، 12 اور 13 یہ 3 راتیں، یا کم از کم 2 راتیں اگر آدمی 12 کو نکل جاتا ہے رات ہونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں یہ راتیں منا میں گزارنی ہے، یا ان راتوں کا اکثر حصہ منا میں گزارنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر رات منا میں نہیں گزاری، بہت سارے حاجی کیا کرتے ہیں، منا خیمے پہ پہنچنے کے بعد اپنے ہوٹل چلے گئے منا سے باہر کے حدود میں، وہاں نہایا دھویا اور آرام کیا، اور اس کے بعد صبح واپس منا آ رہے ہیں، دم واجب ہو جائے گا۔ منا میں رات گزارنی ہے، رات کا اکثر حصہ منا میں گزارنا ہے ایام تشریق کا۔ اور اس کے بعد آخری واجب جو حاجی یا عمرے پر حج کرنے والے پر واجب ہوتا ہے وہ طواف وداع ہے، یعنی جب حج مکمل ہو جائے اور مکہ کو چھوڑ کر کے ہم روانہ ہو رہے ہوں، چاہے اپنے ملک کے لیے یا مدینہ کے لیے، تو ہمارا آخری عمل حج طواف وداع ہونا چاہیے۔ طواف وداع اگر ہم نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکے تو دم واجب ہوگا۔ یہ واجبات تھے حج و عمرے کے۔ عمرے کے واجبات حلق یا تقصیر ہے، اور ایسے ہی میقات سے احرام باندھنا، یہ دونوں واجبات ہیں۔ اور بقیہ واجبات ان دونوں کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حج کے واجبات ہیں۔ اگر اس کو کوئی انجام نہیں دے سکا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، جو دم مکہ میں دیا جائے گا اور اہل مکہ کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جب آپ سرکاری کیبن میں وہ کریں گے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو انجام دے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ احرام کی حالت میں ممنوع چیزیں کیا ہیں؟ احرام کی حالت میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم کو بچنا ہے؟ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں، احرام کی حالت میں بال کٹوانا یا چھلوانا منع ہے۔ احرام اتارنے کے بعد کیا جائے گا، احرام کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں ناخن کٹوانا یا کسی کا ناخن کاٹنا، یہ دونوں کا دونوں منع ہے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، نہ عورتیں لگا سکتی ہیں نہ مرد لگا سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں سر کو ڈھانکنا منع ہے، عورتیں تو سر ڈھانکیں گی بلکہ بوقت ضرورت چہرہ بھی ڈھانکیں گی۔ اگر کسی سے ایسا سامنا ہو رہا ہے کہ بے پردگی کا امکان ہے تو وہ چہرہ ڈھانک لیں گی، اور پورے احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانکے رہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور مردوں کے لیے لیکن سر ڈھانکنا منع ہے احرام کی حالت میں۔ وہ 2 چادر پہنیں گے، خواتین لباس پہنیں گے سادہ، اور رنگین بھی ہو سکتا ہے لیکن بھڑکیلا نہ ہو، اس طرح کا لباس ان کا احرام ہوگا۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں، 2 چادریں ہوں گی، ایک ایسے اوپر سے اوڑھ لیں گے اور ایک نیچے تہبند کی شکل میں باندھ لیں گے، اس کے اندر نہ کوئی دوسرا کپڑا ہوگا، نہ بنیان ہوگی، نہ کوئی چیز ہوگی، اندر سے کچھ نہیں پہنیں گے۔ تو مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے احرام کی حالت میں۔ ایسے ہی زمین پر جو جانور ہیں ان جانوروں کا شکار کرنا احرام کی حالت میں منع ہے۔ بری جانور یعنی جو زمین کے جانور ہوتے ہیں جیسے ہرن ہے یا اس طرح کے جانور جن کا شکار کر کے انسان اپنے لیے غذا مہیا کرتا ہے
اور ملکی سطح پر قانوناً اس کی اجازت ہوتی ہے، اس جانور کو احرام کی حالت میں اس کا شکار کرنا ممنوع ہے۔ ایسے ہی احرام کی حالت میں نکاح کرنا بھی ممنوع ہے، نکاح نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں، اور احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری جمع اور مباشرت بھی نہیں کر سکتے۔ ان ساری کی ساری چیزوں کا تذکرہ یا تو قرآن مجید میں موجود ہے یا صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ سمجھ گئے کہ احرام کی حالت میں ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو انجام دے دیا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، لہذا ان چیزوں سے احتیاط کرنا ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے، بلکہ میں یہاں پر اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ ہم جب عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا بنیادی طور پر سفر جو ہوتا ہے وہ حج سے پہلے ہو جاتا ہے، حج کی ابتدا سے پہلے انجام پاتا ہے۔ حج کی ابتدا سے پہلے جو ہم سفر کر رہے ہیں، اس سفر کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم پہلے مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ عام طور سے ہم حج تمتع کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج قران، ایک حج افراد، ایک حج تمتع۔ حج تمتع جو کہ حج کا افضل ترین طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور عمرہ کر کے، جو عمرہ حج تمتع کا عمرہ ہے وہ کر کے اپنے کپڑے کھول دیتا ہے اور کپڑے بدل لیتا ہے، بال چھلوا دیتا ہے یا کٹوا لیتا ہے، خواتین بھی بال کو کاٹ لیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا عام مسافر کی زندگی مکہ میں گزارتا ہے۔ اس دوران اس کو طواف کرنے کا موقع ملے، عبادات کرنے کا موقع ملے، وہ حرم کے اندر جا کر کے کرتا رہے۔ یہاں پر ایک غلطی عموماً مسلمان کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ اپنا حج تمتع کا عمرہ کر لیا، بال کٹوا لیا، کپڑے پہن لیے، اب ہوٹل سے روزانہ ٹیکسی پر 10 ریال دیں گے، مسجد عائشہ جائیں گے اور وہاں سے دوبارہ سے احرام باندھیں گے، آ کر کے پھر سے عمرہ کریں گے۔ یہ دادا کا، یہ ماما کا، یہ مامی کا، یہ امی کا، یہ فنا کا، یہ فنا کا، یہ عمرے کے ساتھ تماشا ہے، یہ کھلواڑ ہے۔ عمرہ ایک سفر میں ایک ہی ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ خاص حکم تھا جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، انہی کے ساتھ خاص تھا، انہی کے ساتھ ختم ہو گیا، ہمارے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس بیچ میں مدینہ جا کر کے مکہ آنے کا موقع ملتا ہے یا کسی میقات تک نکل کر کے واپس مکہ آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ عمرہ کر سکتا ہے، لیکن مسجد عائشہ سے اس طریقے سے عمرہ نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر نیت کو سمجھ لیں، نیت کیسے کی جائے گی۔ آپ ہندوستان سے جب نکلتے ہیں، آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے، تو آپ دلی کے ایئرپورٹ پر یا ہندوستان کے جس ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں اسی ایئرپورٹ پر کپڑا تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن نیت نہیں کریں گے۔ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد جب میقات کے اوپر سے فلائٹ گزرے، وہاں اناؤنسمنٹ کیا جائے، تب آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو عمرے کی نیت کر لیں، لبیک اللہم عمرتن متمتعتن الی الحج، یا کم از کم لبیک اللہم عمرتن اتنا کہہ دیں، کیونکہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہے کہ یہ عمرہ حج تمتع کا عمرہ ہے، یہ کافی ہوگا۔ اب آپ فلائٹ میں یہ نیت کریں گے۔ ابھی تک ایئرپورٹ سے لے کر کے نیت کرنے تک آپ نے جو احرام کا کپڑا پہنا تھا وہ عام کپڑا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب آپ نے نیت کر لی میقات سے اوپر سے گزرتے ہوئے، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، تو اب وہی کپڑا جو نیت کی، جس میں نیت کی گئی ہے، وہ کپڑا آپ کے لیے احرام کا کپڑا ہو گیا۔ اس کے احکامات اب لاگو ہوں گے، اب اس کا احترام اور اس کے واجبات اور اس کی ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ ہے حج تمتع کے عمرے کی نیت۔ اور اس کے بعد جب آپ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو ذی الحجہ میں وہاں سے منی کے لیے روانہ ہوں گے، تب آپ کو اپنے ہوٹل سے نکل کر کے اپنی سواری پر بیٹھنا ہے
اور سواری پر بیٹھنے کے بعد نیت کرنی ہے، یہ افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میقات پر احرام باندھتے تھے، اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور سوار ہونے کے بعد نیت کرتے تھے لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم حجن، یہ اپنی زبان سے نیت کی جائے گی۔ خواتین دھیمی آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز سے ہی نیت کریں گے۔ سواری پر بیٹھ کر کے کرنا مستحب ہے، ہوٹل میں کرتے ہیں تو بھی کافی ہوگا۔ اب یہاں پر تلبیے کے متعلق ہم اب آگے بڑھ رہے ہیں حج کے احکامات میں۔ جب آپ میقات پر نیت کر لیں یا فلائٹ میں میقات کے اوپر سے گزرتے ہوئے نیت کر لیں، احرام کی نیت کرنے اور حج و عمرے کی نیت کرنے کے بعد جب تک آپ احرام کے لباس میں ہیں اس کو مکمل نہیں کر لیتے، جب تک مردوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا مسنون ہے اور خواتین کے لیے پست آواز سے تلبیہ پڑھنا مسنون ہے۔ خواتین کے لیے پست آواز سے ترمذی کی صحیح روایت ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے سنن نسائی کی صحیح روایت ہے کہ مرد بآواز بلند تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک، اور خواتین کیونکہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس کے بھی آداب ہیں، لہذا خواتین دھیمی آواز سے تلبیہ پکاریں گی۔ اور اس کے بعد حج کا احرام باندھنے سے لے کر کے جمرے عقبہ کو کنکری مارنے تک، حج کا احرام باندھنے سے لے کر کے، یعنی 7 تاریخ ہو یا 8 تاریخ جب آپ نے احرام پہن لیا اپنے ہوٹل سے، اس سے لے کر کے 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو کنکری مارنے تک آپ تلبیہ پکارتے رہیں گے کثرت کے ساتھ۔ یہ 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ، یہ 3 دن کا معاملہ ہے۔ 3 دن آپ کو تلبیہ کثرت سے پکارنا ہے، خواتین کو پست آواز سے، مردوں کو بلند آواز سے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی طریقے سے تلبیہ کے الفاظ جو ہیں وہ ہم کو یاد کر لینے چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے ہمارا تلبیہ۔ ابھی ہم گویا حج تمتع کا عمرہ کر رہے ہیں، مکہ پہنچے ہیں، یہاں پر جو مسائل ہیں وہ مسائل سمجھ لیں۔ طواف کے سلسلے میں کچھ مسائل ہوں گے اور ایسے ہی سعی سے متعلق کچھ مسائل ہوں گے۔ وہ مسائل حج کے اخیر میں جب آپ طواف زیارت کریں گے تب دوبارہ لاگو ہو جائیں گے، یا اس سے پہلے حج تمتع کا عمرہ کریں گے تو وہاں پر اس کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ بعض طواف جو ہیں، جو خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، بعض طواف رکن ہے، جیسا کہ میں نے بتایا طواف عمرے کا جو ہے وہ رکن ہے، اور حج میں طواف زیارت یا جو آخری طواف کیا جاتا ہے جس کو طواف ودا نہیں، طواف ودا سے پہلے طواف زیارت جو ہے وہ رکن ہے، طواف ودا واجب ہے، یہ فرق سمجھ کر کے چلیں۔ طواف زیارت جو ہے یہ رکن ہے، آپ کو عمرے کا جو طواف کرنا ہے اس کے مسائل سمجھ لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رکن جو طواف ہے اس کو کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو باطل ہو جائے گا عمرہ بھی اور حج بھی۔ اور بعض طواف واجب ہیں، جیسے طواف ودا یا جو نفلی طواف ہے، نہیں وہ واجب نہیں ہے، طواف ودا جو ہے یہ واجب ہے، اگر نہیں کر سکے تو دم دینا ہوگا۔ اور بعض طواف مستحب ہیں، جو آپ عام طواف کرتے ہیں وہ مستحب ہے، کریں گے تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں کر سکیں گے تو کسی گناہ کے شکار نہیں ہوں گے۔ تو طواف کے بارے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ طواف کی فضیلت کیا ہے۔ طواف کی فضیلت یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، من طاف بالبیت وصلی رکعتین کان کعتق رقبہ، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا اللہ کی رضامندی کی نیت سے، تو گویا وہ طواف کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ وہ 2 رکعتیں جس نے پڑھی، طواف کیا، گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، ایک غلام کو آزاد کیا، جو بہت فضیلت کا کام ہے۔ اسی طریقے سے
طواف کے 7 چکر جو ہیں وہ کیسے ادا کیے جائیں گے اس بات کو سمجھ لیں. رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا اور اگر موقع ہو تو حجر اسود کا بوسہ لینا. طواف جو شروع ہوگا وہ حجر اسود سے شروع ہوگا. حجر اسود کہاں ہے؟ یہ ہے. یہ حتیم جو تھوڑی سی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اپوزٹ سائڈ پر جہاں سے طواف ہری بتی کے اشارے کے سامنے سے شروع ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے جس کارنر پر، جس رکن پر حجر اسود لگا ہوا ہے، وہاں سے طواف آپ شروع کریں گے. اور طواف وہاں سے شروع کر کے اس کے بعد طواف کی ابتدا کی جائے گی. اگر حجر اسود کو آپ چھو سکتے ہیں تو چھوئیں، کسی چیز سے چھو سکتے ہیں تو کسی چیز سے چھوئیں، یا اس کو ڈائریکٹلی بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں. یہ تینوں طریقے ثابت ہیں. اور اگر یہ تینوں طریقے ادا نہیں کر سکتے، دور سے داہنے ہاتھ سے اشارہ کریں اور طواف کی ابتدا کر دیں. یہ چاروں چیزیں یہاں پر ثابت ہیں. بھیڑ کے لحاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو حجر اسود کی جانب اشارہ کرنا کافی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طریقے سے رکن یمانی اور حجر اسود کو چھونا، حجر اسود سے پہلے والا رکن جو یہ ہے، یعنی حتیم کے دوسرے رکن کے بعد کا رکن، اس کو بھی چھونا مسنون ہے اگر ممکن ہے. صرف ہاتھ لگانا مسنون ہے اگر ممکن ہے، اور نہیں لگا سکے تو کچھ نہیں کرنا، سیدھے نکل جانا. وہاں سے دعا صرف تبدیل ہوگی. تو حجر اسود کی جانب اشارہ کرنا، حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا یا بوسہ دینا، حجر اسود کو بوسہ دینا، اور اگر موقع ملے تو حجر اسود کا بوسہ لینا. یہ سنن نسائی کی حسن روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. حجر اسود سے متعلق ایک بات سمجھ لیں، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. انہوں نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس بات کا تذکرہ کیا. وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد کہا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہے. دیکھیے توحید کا تصور دیکھیے. فرمایا میں جانتا ہوں تو صرف پتھر ہے. یہ پیغام پتھر کو نہیں دے رہے، کیونکہ پتھر تو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ محسوس کر سکتا ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں مسلمانوں کو اس کا سامنا کر کے. فرمایا میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن میں نے اپنے نبی کو یہ دیکھا ہے کہ تجھ کو بوسہ لیتے تھے، اس وجہ سے نبی کی پیروی میں تیرا بوسہ لیتا ہوں. اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو حجر اسود کا تصور بعض غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو پتھر کو مقدس سمجھتا ہے، پتھر کا طواف کرتا ہے. خانہ کعبہ کے پتھر کو اٹھا کر کے لا کر کے اس کمرے میں رکھ دیا جائے تو کیا اس کا طواف کرنا جائز ہوگا؟ حرام ہوگا، شرک اکبر ہوگا. ایسا کرنے والا جہنمی ہوگا. لہذا حجر اسود یا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے جو پتھر استعمال کیا گیا ہے وہ پتھر مقدس نہیں ہے، صرف ایک چیز علامت کے طور پر بنانا مقصود ہے کہ اس کا طواف کیا جائے گا. اور طواف کرنا اس لیے مسنون ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی لاجک نہیں ہے. تو یہاں پر اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ حجر اسود کو چھوتے تھے اور بوسہ لیتے تھے. اور دوسری روایت میں بھی اس کا تذکرہ ہے. حجر اسود کی جانب اشارہ کرنا کافی ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کر دی گئی. حجر اسود کی جانب اشارے کی صورت میں اللہ اکبر کہا جائے گا. اس باریکی کو سمجھ لیں. بہت سے لوگ اشارہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر اشارے کی صورت میں نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اشارہ دور سے کریں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اور چھونے کی صورت میں بسم اللہ کہیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. جب اس کو چھوئیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے. یہ بیہقی وغیرہ کی صحیح سند کی روایت ہے. ایسے ہی طواف میں کوئی بھی خاص ذکر مسنون نہیں ہے سوائے رکن یمانی سے حجر اسود تک.
رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں گے۔ باقی پورے طواف میں آپ کچھ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ عام طور سے بعض کتابچے ملتے ہیں کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، ساتویں چکر کی دعا، یہ سب چکر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن و حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ انسان آزاد ہو کر کے رب کائنات سے جو دعا کرتا ہے وہ قید و بند کے ساتھ نہیں کر سکتا، لہذا اپنے گناہوں کو یاد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور طواف میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اس کا اہتمام کر کے بقیہ پورے چکر میں آپ کوئی بھی دعا کریں، اپنی زبان میں کریں، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اپنی زبان میں آپ سوچ سوچ کر کے دعاؤں کو ادا کر سکتے ہیں، لہذا اس دعا کا اہتمام کریں۔ کوئی بھی ذکر مشروع نہیں ہے سوائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے علاوہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان، اور اس کا تذکرہ مسند احمد اور ابو داؤد کی حسن روایت کے اندر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ اور طواف قدوم، عمرہ اور طواف قدوم، اس بات کو سمجھ لیں، طواف قدوم کس کو کہا جاتا ہے؟ طواف قدوم کہتے ہیں جب آپ مکہ پہنچے تو اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں جو طواف کر رہے ہیں سب سے پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے، وہ طواف قدوم ہے۔ طواف قدوم کے لیے ایک خاص کیفیت کا تذکرہ ملتا ہے، باقی سارے طواف جو آپ کریں گے اس کا حکم یکساں ہے، لیکن طواف قدوم کے لیے ایک خاص چیز کا ذکر ملتا ہے۔ طواف قدوم میں آپ کیا کریں گے؟ طواف قدوم میں استوا کیا جائے گا۔ استوا کس کو کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا، اور ایسے ہی تمام اشواط میں یہ استوا ہوگا، اور طواف قدوم میں شروع کے 3 طواف، شروع کے 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے۔ استوا اور رمل، استوا اور رمل کس کو کہا جاتا ہے اس بات کو سمجھ لیں۔ استوا کہتے ہیں اپنے احرام کی چادر کو، مردوں کے لیے احرام کی چادر کو اس طریقے سے ڈال لینا، یعنی داہنا کندھا آپ کا کھل جائے، یہ استوا ہے۔ اور رمل کیا ہے؟ رمل کہتے ہیں دل کی چال چلنے کو۔ احرام کی حالت میں طواف قدوم جب آپ کریں گے تو شروع کے 3 طواف کے چکروں میں رمل کریں گے۔ رمل کہتے ہیں دل کی چال، اس طریقے سے آپ کو طواف کرنا ہے، اس طریقے سے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے دل کی چال شروع کے 3 چکر ہوں گے، اور ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حسن روایت اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ کندھا کھولنے والی جو کیفیت ہے استوا، اس کو، اس بات کو یاد رکھیں کہ طواف ختم ہونے کے بعد اس کو ڈھانک لیا جائے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کندھا کھلا ہوا ہے اور طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز اس حالت میں درست نہیں ہے، کیونکہ مردوں کے لیے کندھے سے لے کر کے گھٹنے سے نیچے تک کا جسم ڈھکا ہونا ضروری ہے، لہذا کندھا کھول کر کے آپ 2 رکعت یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ درمیان میں کوئی نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، وہیں سے طواف روکیں، کندھا ڈھکیں، نماز پڑھیں، اور وہیں سے پھر کندھا کھول کر کے طواف شروع کر دیں۔ تو یہ استوا ہے۔ استوا اور رمل کو آپ سمجھ لیں، یہ طواف قدوم کے ساتھ خاص ہے۔ اب طواف سے جب آپ 7 چکروں سے فارغ ہو گئے، آپ نے کندھا ڈھانک لیا، تو اب آپ کو پورے حرم میں کہیں بھی، اور اگر موقع مل جائے، جگہ خالی ملے، تو مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس جو خانہ کعبہ اور آب زمزم کے کنویں کے درمیان ہے، جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تھی، اس کو بنوایا تھا، مقام ابراہیم کے پاس موقع ملے تو طواف کی 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ طواف کی 2 رکعتیں، ان 2 رکعتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ 2 رکعت سری یعنی آہستہ تلاوت کر کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں ساری دعاؤں کا اہتمام نمازوں کے طریقے سے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ
سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت مسنون ہے۔ یہ 2 رکعت ہے طواف کی۔ اب طواف کرنے کے بعد آپ کو سعی کے لیے نکلنا ہے۔ حج تمتع کا جو عمرہ کر رہے ہیں یا عام عمرہ کر رہے ہیں، اب سعی کے لیے نکلنا ہے۔ یہاں پر ایک عمل مسنون ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ اگر انسان روزے سے نہ ہو تو زمزم کا پانی پیے، اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے طرف سے جب گھومے گا اور صفا مروہ اس کے سامنے ہوگا تو اپنے داہنے جانب جائے، داہنے جانب صفا پڑے گا، صفا پر پہنچے گا اور صفا سے لے کر کے مروہ تک وہ 7 چکر لگائے گا، 7 بار سعی کرے گا۔ طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم یا کسی بھی مقام پر 2 رکعت پڑھ لی، زمزم ممکن ہوا تو پی لیا۔ اب اس کے بعد آپ سعی کے لیے چلے جائیں، اور سعی کے لیے جب آپ جائیں گے تو صفا سے آپ کی سعی شروع ہوگی، صفا سے مروہ تک، صفا سے مروہ تک، ابتدا سے اخیر تک 1 چکر ہو گیا۔ مروہ سے واپس آپ صفا پر آئے، 2 چکر ہو گیا۔ صفا سے پھر مروہ گئے، تیسرا، مروہ سے پھر صفا آئے، چوتھا۔ یہ اس طریقے سے تقریباً آپ کا تقریباً 7 کلومیٹر کا ایریا بنے گا، جو 7 چکر آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ جو لوگ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، وہ وہاں سے اسکوٹی لے سکتے ہیں، حکومت نے انتظام کیا ہے، وہ اسکوٹی کے ذریعے اوپر کے فلور پر طواف کر سکتے ہیں، یا ویل چیئر لے کر کے اس کو چلانے والے کو لے کر کے اس کے ذریعے سے طواف کر سکتے ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ جو پیدل کر سکے وہ پیدل کر سکتا ہے۔ تو صفا پر ہماری سعی شروع ہوگی، اور صفا پر جانے کے بعد ہم قبلے کی جانب رخ کر کے کھڑے ہوں گے، یعنی صفا کی پہاڑی ہماری پیٹھ کی طرف ہوگی اور خانہ کعبہ ہمارے چہرے کی جانب ہوگا۔ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر کے یہاں چند اعمال ہیں، وہ اعمال انجام دیے جائیں گے۔ سعی جب صفا سے شروع ہوگی اور مروہ کی جانب بڑھنے سے پہلے دونوں جگہوں پر، مروہ پر بھی اور صفا پر بھی، خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے آپ پڑھیں گے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ قبلے کی جانب رخ کر کے ابدأ بما بدأ اللہ بہ یہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس دعا کو خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے آپ پڑھیں گے، پھر وہاں سے مروہ کی جانب چلیں گے۔ مروہ اور صفا کے درمیان مردوں کے لیے ایک مسنون عمل ہے، خواتین کے لیے نہیں، اگرچہ وہ خواتین کا عمل ہے۔ کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان کی والدہ ہاجر علیہ السلام اس جگہ پر دوڑتی تھی۔ عمل کیا خاتون نے، لیکن مسنون کیا گیا مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے مسنون نہیں رکھا گیا، کیونکہ عورتیں اتنی محنت کریں گی تو جلدی تھک جائیں گی۔ مردوں کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی۔ لہذا یہ ہری بتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اوپر ٹنگا ہوا ہے ہری بتی کا ایک فریم، اس ہری بتی کے دوران مردوں کو تیزی سے دوڑنا ہے، جاتے ہوئے بھی واپسی میں بھی۔ خواتین عام چال چلیں گی۔ کسی کے ساتھ خاتون ہے تو ایسی صورت میں اس کا خیال کریں کہ پچھڑ نہ جائے، تو بہت تیز نہ دوڑیں، تھوڑا سا قدم تیز بڑھاتے رہیں، لیکن چال کو بیلنس رکھیں تاکہ ساتھ نہ چھوٹنے پائے۔ یہاں پر دوڑیں گے، اس کے بعد مروہ پر پہنچیں گے، پھر مروہ کی پہاڑی کو پیٹھ پیچھے کر کے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے وہی عمل کریں گے جو صفا پر کیا تھا، آیت اور دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے پھر صفا کی جانب آئیں گے، درمیان میں ہری بتی پر دوڑیں گے۔ اس طریقے سے آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے، اور 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ کو
حلق یا تقصیر کرنا ہے، یعنی بال کو مڈوا دینا ہے یا بال کو کٹوا لینا ہے. مڈوائیں گے تو ثواب زیادہ ہے، کٹوائیں گے تو ثواب کم ہے. تو حلق یا تقصیر کرنی ہے یہاں پر آپ کو عمرے سے فراغت کے بعد. اب آپ کا 8 ذی الحجہ سے پہلے حج تمتع کا عمرہ مکمل ہو گیا، آپ نے بال کٹوا دیے، آپ اپنے لباس میں آ گئے، اپنے ہوٹل میں ٹھہر گئے. اب آپ کا 8 ذی الحجہ سے یوم الترویہ سے حج شروع ہو رہا ہے، جس کا اشارہ میں نے یہاں پر کیا ہے. یہ 8 ذی الحجہ ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. یوم الترویہ کو آپ کو اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کر کے آگے بڑھنا ہے. یہاں پر ایک غلطی مزید کی جاتی ہے، وہ غلطی یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو یا 7 ذی الحجہ کو جب آپ کے گروپ کا مینجمنٹ یا آپ کا متولی یا آپ کا متوف جو ہے، جو آپ کا گروپ کا لیڈر ہے، وہ آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ہم کو فلاں وقت میں نکلنا ہے، آپ لوگ تیار رہ کر کے ہوٹل کے گیٹ پر آ جائیں. تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ احرام کا کپڑا لیتے ہیں اور مسجد حرام میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسجد حرام کے صحن میں جا کر کے احرام کا کپڑا پہنتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر طواف کرتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے بس میں بیٹھ کر کے مینا جاتے ہیں. یہ احرام کا کپڑا مسجد حرام میں نہیں پہننا ہے. مسجد حرام مقدس مقام ہے، کپڑا بدلنے کے لیے نہیں ہے، یا اپنی مرضی سے عبادت کو انجام دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا. احرام پہنتے وقت کوئی 2 رکعت نہیں ہے، نہ میقات پر نہ ہوٹل میں. احرام پہننے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں، سنت ہے مردوں کے لیے، اور اس کے بعد احرام پہنے، اور جس گاڑی میں آپ کو بیٹھنا ہے اس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہاں سے دوبارہ سے نیت کریں. ہوٹل سے احرام باندھ کر کے 8 ذی الحجہ یعنی یوم الترویہ کو جب آپ مکہ سے احرام باندھ کر کے مینا کے لیے روانہ ہوں گے تو مینا پہنچنے کے بعد، یہ ہے مینا پہنچنے کے بعد آپ کا کام کیا ہے؟ آپ مینا میں جن نمازوں کا وقت ہوتا ہے ان نمازوں کو قصر کے ساتھ ادا کرتے رہیں. اس بات کو سمجھ لیں کہ مینا میں یا مزدلفہ میں یا عرفات میں یا دوران حج انسان کے لیے جو نمازیں قصر کی جاتی ہیں وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ حاجیوں کی آسانی کے لیے اسلام نے اس کو مسنون کیا ہے. یہاں تک کہ مینا میں رہنے والا یا مکہ میں رہنے والا کوئی حاجی اگر حج کرتا ہے تو بھی وہ قصر نماز پڑھے گا. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تشریف لائے، مکہ میں انہوں نے نماز قصر پڑھی کیونکہ وہ سفر میں تھے، اور ان کے پیچھے جو اہل مکہ تھے انہوں نے نماز مکمل کی. پھر جو اہل مکہ تھے جنہوں نے احرام باندھ لیا اور ان کے ساتھ مینا گئے، انہوں نے مینا میں ان کے پیچھے قصر نماز ادا کی. لہذا یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. بہت سارے حضرات خاص کر کے احناف اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نماز مکمل پڑھی جائے گی. زبردستی دین میں مشکلات پیدا کرنا یہ اجر سے محرومی ہے. لہذا نماز مینا کے ایام میں آپ مکمل نہیں پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے. یعنی اب مینا آپ پہنچ گئے، ظہر کی نماز آپ کو سب سے پہلے ملے گی، 2 رکعت پڑھ لیں، سنت وغیرہ سب کی رخصت ہے، آپ تلاوت میں ذکر و اذکار میں لگے رہیں. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو، 2 رکعت عصر پڑھ لیں. پھر مغرب کی نماز کا وقت ہوگا 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو، آپ وہاں پر مغرب کی 3 رکعت پڑھیں گے، اس میں کوئی تخفیف نہیں. پھر عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، آپ عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد سنت نہ پڑھیں، صرف وتر پڑھ لیں. اب رات میں آپ کو آرام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنے. اب یوم الترویہ آپ کا جب گزر جائے گا 8 تاریخ تو آپ کا مینا کا دن مکمل ہو گیا. مینا پہنچنا واجب نہیں ہے، 8 تاریخ کو مینا پہنچنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. کوئی آدمی 8 تاریخ کو اسکپ کر دے، یعنی مینا نہ پہنچے، سیدھے 9 تاریخ کو عرفات پہنچ جائے تو حج مکمل ہے، لیکن مسنون عمل اور مستحب عمل سے وہ محروم ہو جائے گا.
یعنی وقوف منا جو یوم الترویہ کو ہے اس کے ثواب سے محروم ہو جائے گا، لیکن پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ تو منا میں یوم الترویہ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں اپنے وقت پر، 9 تاریخ اگلے دن فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھیں گے، اور اپنے گروپ لیڈر کے لحاظ سے وہاں سے بس میں بیٹھ کر کے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اب آپ کو عرفات میں نکلنا ہے 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، جس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ قرآن مجید اس کو حج اکبر کہتا ہے۔ یوم عرفہ کی دعا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا ہے، لہذا یوم عرفہ کو عرفات کے میدان میں پہنچنے کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف ذکر و اذکار اور دعا کرنی ہے۔ اپنے خیمے میں بیٹھ جائیں اور دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ یہاں پر جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس کو جمع کیا جائے گا قصر کے ساتھ، جمع تقدیمی۔ طلوع شمس کے بعد سے عرفات جانا مستحب ہے، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل جائے تب عرفات کے میدان کے لیے نکلنا منا سے مستحب ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور تکبیرات تلبیہ کا اہتمام کرتے ہوئے روانگی کرنا یہ مستحب ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز 2 نمازیں آپ کو ملیں گی۔ مغرب کی نماز ملے گی لیکن آپ کو پڑھنی نہیں ہے، صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اور کیسے پڑھنی ہے؟ آپ کو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اذان کہنی ہے، آپس میں گروپ بنا کر کے، یا مسجد میں جا کر کے ادا کر سکے تو بہتر ہے۔ اذان کہنی ہے، ایک اذان، اور اس کے بعد اقامت کہہ کر کے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر دوبارہ اقامت کہیں گے، پھر عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد وہاں خطبہ ہوتا ہے، عرفات کا خطبہ، جس کا ٹرانسلیشن بھی وہاں کی حکومت ریڈیو پر نشر کرتی ہے۔ تو آپ اپنے موبائل میں یا ریڈیو پر یا جو بھی وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اس میں اس کو آن کر کے سنیں، جو پیغام دیا جاتا ہے اس پیغام کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد جب خطبہ ختم ہو جائے تب آپ کے پاس ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر کے مغرب کی نماز تک کا کئی گھنٹے کا وقت ہے جو مسلسل ذکر و اذکار اور دعاؤں کے لیے، اس وقت کو صرف دعاؤں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یوم عرفہ کی دعا کے لیے بہت ساری فضائل ثابت ہیں جس کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے یا اس کے نائب کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ عرفات میں خطبہ دے، اور ظہر کی نماز کے پہلے اور عصر کی نماز، ظہر کی نماز کے پہلے اذان دی جائے اور ظہر اور عصر کو جمع کر کے قصر کے ساتھ ادا کر لیا جائے، اور اس خطبے میں مسلمانوں کو دین کے احکامات، توحید کی اہمیت، حج کے مسائل کے اوپر گفتگو کی جائے۔ مسلمانوں کا سب سے عظیم اجتماع یوم عرفہ کا اجتماع ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی عرفات کے میدان میں لوگوں کو جمع کرے گا اور وہیں سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ لہذا قیامت کے اس بھیانک منظر کو سامنے رکھتے ہوئے عرفات کے میدان میں ہم کو قیامت کو یاد کرنا چاہیے۔ عرفات کی فضیلت کے بارے میں ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور امام المحدثین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے اچھی اور سب سے خیر والی دعا یہ عرفات کے میدان کی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ جس دن اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے وہ عرفات کے دن دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفات کے میدان سے جب سورج غروب ہو جائے گا، یعنی مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے گا، تب ہم مزدلفہ کے لیے نکلیں گے، لیکن عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کی جائے گی، بلکہ تاخیر کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء کی نماز ویسے ہی پڑھی جائے گی جیسے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیمی سے تھی، وہاں تاخیری کر کے جمع تاخیری سے پڑھی جائے گی۔ ایک اذان
اور 2 اقامت نمازیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد مزدلفہ کے میدان میں رات بھر آرام کیا جائے گا. کوئی عبادت یہاں مسنون نہیں ہے. آپ کی 2 دن کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا انتظام رب کائنات نے کیا ہے. آپ مزدلفہ کے میدان میں صرف آرام کریں تاکہ صبح کے وقت میں چاق و چوبند ہو کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو سکیں. یہ مزدلفہ کا یعنی 11 تاریخ یوم عرفہ، نہیں 9 تاریخ، 8 تاریخ کے بعد 9 تاریخ اور 9 اور 10 کے بیچ کی رات ہے جو آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے. 9 اور 10 تاریخ کے بیچ کی رات. اس سلسلے میں ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مبیت مزدلفہ یعنی مزدلفہ کی رات گزارنا جو ہے، اس سلسلے میں غروب شمس کے بعد عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں آپ نکلیں گے غروب شمس کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ میں نزول کے بعد یعنی مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا کہ وضو کریں گے، اذان کہیں گے اور مغرب اور عشاء کی نماز وہاں جمع تاخیری کے ساتھ پڑھیں گے. صلاۃ جمع کی جائے گی اور قصر کی جائے گی 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. مزدلفہ سے کچھ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ رمی جمرات کے لیے کنکری چن لیتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی عمل مسنون نہیں ہے. کوئی آدمی اس بات کا خدشہ محسوس کرتا ہے کہ آگے نہیں ملے گی، یہاں سے چن لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس اعتقاد سے کہ مزدلفہ سے چننا ضروری ہے، یہ غلط ہے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. تو مزدلفہ سے اس طرح کنکریاں چننے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد مزدلفہ سے ہم روشنی ہونے تک وہاں رکیں گے اور روشنی ہونے تک ذکر و اذکار کریں گے. یعنی مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ لیں اور روشنی ہونے تک یعنی تقریباً پون گھنٹے سے 1 گھنٹے کا وقت لگے گا جس میں آپ کو روشنی ہونے تک ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے، دعائیں کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے. اور اگر کوئی بوڑھا یا بچہ یا بیمار تھا اس کو آدھی رات کے بعد نکلنے کی اجازت دے دی گئی، جیسا کہ صحیح روایتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. وہ جا کر کے کنکری مار کر کے اپنے خیمے میں چلے جائیں. اب مزدلفہ سے جو لوگ صحت مند ہیں، جن کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، وہ صلاۃ فجر ادا کریں گے رات گزارنے کے بعد، پھر روشنی ہونے تک ذکر و اذکار کریں گے اور اس کے بعد مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوں گے. اب جو ہے ہم جس صبح مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوئے ہیں یہ یوم النحر ہے. یوم النحر یعنی ہم دوبارہ سے منا آ گئے. منا سے ہم عرفات گئے تھے، عرفات سے مزدلفہ ہو کر کے پھر سے منا آئے. اب منا میں یہ یوم النحر جو ہے 10 تاریخ یوم النحر یعنی قربانی کا دن. اس دن رب کائنات کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانور کی قربانی ہے. 10 تاریخ کو جب ہم منا دوبارہ پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام ہمارا ہوگا ہم جا کر کے جمرے عقبہ کو کنکری ماریں گے. جمرے عقبہ کو کنکری ماریں گے. کنکری مارنے کے آداب کیا ہوں گے اس پر میں آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں. پہلے دن یعنی جمرے عقبہ کو 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کو جو کنکری مارنی ہے وہ کنکری زوال سے پہلے بھی ماری جا سکتی ہے یعنی ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد بھی. 10 تاریخ کو بہت زیادہ بھیڑ ہونے کا امکان ہوتا ہے کیونکہ سارے حاجی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے صحابہ کرام نے پوچھا کہ میں کیا کروں، پہلے کنکری ماروں کہ پہلے بال کٹواؤں، پہلے قربانی کروں کہ پہلے کنکری ماروں، پہلے طواف کروں یا پہلے کنکری ماروں، پہلے کپڑا بدلوں یا پہلے بال کٹواؤں. تو آپ نے ہر چیز کے لیے وسعت دی. فرمایا جو آسانی ہو کر لو. کچھ لوگ چلے جائے کچھ کر لیں، کچھ لوگ چلے جائیں کچھ اور کر لیں. بھیڑ اس طریقے سے تقسیم کر دی گئی. یہاں پر ایک ساتھ اگر کوئی عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو کچھ لوگ کچھ کر لیں کچھ لوگ کچھ کر لیں. اس طریقے سے بھیڑ کو منتشر کر دیں. 10 تاریخ کو جو یوم النحر ہے جمرے عقبہ کو طلوع شمس کے بعد کنکری مارنا ہے.
جو لوگ رات میں آ گئے ان کے لیے رخصت ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں مزدلفہ سے پوری رات گزار کر کے، ان کو طلوع شمس کے بعد کنکری مارنی ہے، اور منا کو دائیں جانب اور مکہ مکرمہ کو بائیں جانب رکھ کر کے۔ ادب کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، اس بات کو سمجھ لیں۔ جب آپ جمرے کی فلائی اوور پر چڑھیں گے، اس کے پل پر چڑھیں گے، تو چڑھنے کے بعد اس جمرے کو، یہ جو جمرہ ہے، اس کو اپنے سامنے جب اس طریقے سے رکھیں گے کہ مکہ آپ کے بائیں جانب ہو جائے اور منا آپ کے دائیں جانب ہو جائے، یہ طریقہ ہے، مسنون طریقہ۔ لیکن اگر بھیڑ ہے تو چاروں جانب سے کہیں سے بھی کنکری مار لیں، ادا ہو جائے گی۔ لہذا اس طریقے پر آپ کو کنکری مارنی ہے۔ بڑے والے جمرے کو 10 تاریخ کو صرف بڑے جمرے کو کنکری مارنی ہے، تو جمرے عقبہ کو طلوع شمس کے بعد مکہ کو بائیں جانب اور منا کو دائیں جانب کر کے جمرے عقبہ کو کنکری ماریں، اور ہر کنکری پر دائیں جانب سے، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 کنکری آپ کو مارنی ہے۔ یہاں پر بھڑاس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ جوتا چپل مارتے ہیں، کچھ لوگ بڑے کنکر لے لیتے ہیں کہ شیطان کو اور چوٹ پہنچائیں۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جہاں شیطان سے جنگ کرنی ہے وہاں جنگ نہیں ہوتی، ساری بھڑاس جا کر کے وہاں نکلتی۔ چنے کے دانے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں آپ لے لیں۔ حکومت نے انتظام یہ کیا ہے کہ منا میں آپ کے خیمے کے آگے ایک نالی بنی ہے، اس نالی میں کنکری بھر دی جاتی ہے، وہاں سے نکلتے وہ اٹھا لیں، اس کو رکھیں اور جا کر کے ماریں۔ کوئی شخص نیابتاً مارنا چاہتا ہے تو کسی کی جانب سے مار سکتا ہے، تو اللہ اکبر کہہ کر کے کنکری ماریں گے، اور کنکری مارنے کے بعد تحلل اول آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تحلل اول یعنی آپ اب احرام کھول سکتے ہیں، احرام آپ کھول دیں گے، اور تلبیہ یہیں پر ختم ہو گیا، تلبیہ یہیں پر ختم ہو گیا۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ احرام کھولنے کو کہا جاتا ہے تحلل اول، یعنی پہلی بار حلال ہونا، پہلا حلال ہونا آپ کے لیے یہاں درست ہے۔ تحلل ثانی جو ہے، جس کے بعد آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، وہ طواف افاضہ یا طواف زیارت، جس کے 2 نام ہیں، طواف زیارت یا طواف افاضہ، اس کے بعد ہی آپ کے لیے جائز ہوگا۔ تو اب یہاں پر تحلل اول آپ کو حاصل ہو گیا، رمی جمر عقبہ آپ نے 10 ذی الحجہ کو کر لیا، حلق یا تقصیر کر لیا، قربانی کی کوئی شرط نہیں، آپ نے کوپن لے لیا ہے، قربانی آپ کی اس دن ہو یا دوسرے دن ہو یا تیسرے دن ہو یا بعد میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والے ہی یہ قربانی کرتے ہیں، حج افراد والوں کے لیے یہاں پر قربانی نہیں ہے۔ تیسری چیز یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحجہ کو کرنا جسے مسنون ہے یا افضل ہے، وہ طواف افاضہ یا طواف زیارت، جس طواف کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رکن ہے حج کا، اگر نہیں کریں گے تو حج باطل ہو جائے گا۔ تو 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کے بعد آپ سیدھے مکہ نکل جائیں ممکن ہے تو، اور طواف زیارت کر لیں، اور طواف زیارت یا طواف افاضہ کی سعی کر لیں، اس کے بعد آپ منا واپس آ جائیں، آپ کو تحلل ثانی حاصل ہو گیا۔ اب آپ کو منا میں راتیں گزارنی ہیں، تو طواف افاضہ کے بعد تحلل ثانی حاصل ہو گیا، جو 10 کو افضل ہے، 10 ذی الحجہ کو افضل ہے۔ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے آپ چاہیں تو اس کو طواف وداع تک مؤخر کر سکتے ہیں، اور اپنی آسانی کے لیے طواف وداع اور طواف زیارت دونوں ایک نیت سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ سعی پہلے کر لیں، پھر طواف وداع اور طواف زیارت کو ایک نیت سے کر لیں، ایک ہی طواف میں آپ کا کام چل جائے گا۔ لیکن افضل یہی ہے کہ آپ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت انجام دے دیں، بھیڑ کی وجہ سے 11 کو 12 کو یا اس کے جتنا پہلی فرصت میں اس کو انجام دے سکیں اتنا بہتر ہے۔ طواف زیارت یا طواف افاضہ کے بعد آپ کو تحلل ثانی حاصل ہو گیا۔ قربانی کا جو آدمی قربانی کا جانور پیسے کی کمی کی وجہ سے حج تمتع یا حج قران کے باوجود ادا نہ کر سکے، جانور ذبح نہ کر سکے یا کوپن نہ خرید سکے، اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ ایام حج میں 3
اور وطن واپسی کے بعد 7 روزے رکھے گا. یہ قربانی نہ کرنے کا کفارہ ہے. ایام حج میں 3 روزے اور وطن واپسی پر 7 روزے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، سورہ بقرہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. یہاں پر قربانی کی ذمہ داری کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کفالت حکومت نے کر رکھی. آپ کو صرف کوپن لینا ہے. اب اس کے بعد 10 تاریخ کا دن گزر گیا. اب 10 تاریخ اور 11 تاریخ کے درمیان کی رات ہے. یہ رات آپ کو منا میں گزارنی ہے. یہ رات آپ کو منا میں گزارنی ہے. یعنی اب آپ 10 تاریخ گزار کر کے 11 تاریخ میں داخل ہو رہے ہیں. رات میں آپ کو منا میں رہنا ہے. دن میں آپ جائیں، طواف کریں، اپنے ہوٹل جائیں، لیکن رات تک آپ واپس آ جائیں اور رات کا اکثر حصہ منا میں گزاریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایام تشریق میں راتیں منا میں، اور دن کے وقت میں جو نمازیں آپ کو منا میں یا کہیں بھی ملیں وہ 2 رکعت اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے میں گزاریں. 10 تاریخ کا دن گزر گیا. اب 11 ذی الحجہ یعنی ایام تشریق کا پہلا دن یہ شروع ہو رہا ہے. ایام تشریق کے پہلے دن آپ کو ظہر کی نماز کے بعد یعنی زوال کے بعد کنکری مارنی ہے. زوال سے پہلے اگر آپ نے کنکری مار لی یعنی ظہر کی نماز سے پہلے، تو کنکری مارنا ادا نہیں ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. 10 تاریخ کو یہ شرط نہیں تھی، لیکن 11، 12 اور جو رکتا ہے 13 کو، اس کے لیے زوال کے بعد کنکری مارنا مسنون ہے. اور 10 تاریخ اور 11، 12 اور 13 تاریخوں کی کنکری مارنے میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ اس میں زوال سے پہلے مار سکتے تھے، اس میں زوال کے بعد. اس میں صرف جمرے عقبہ کو کنکری ماری جو مکہ سے قریب تھا. اس میں تینوں جمرات کو کنکری مارنی. طریقہ وہی ہوگا، 7 کنکری پہلے جمرے کو مکہ کو بائیں جانب اور منا کو دائیں جانب کر کے ممکن ہو، ورنہ کسی بھی جانب سے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کنکری ماریں. نشانہ نہیں لگتا ہے جو حوض بنا ہے یہاں پر، یہ اگر یہاں کنکری گر گئی تو بذات خود پھسل کر کے جمرے کو لگ جائے، لہذا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جمرات میں آپ کنکری ماریں. 11 تاریخ کو زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر آخری کو آپ کنکری ماریں گے. یہاں ایک مسنون عمل اور ہے. پہلے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد آپ دائیں جانب نکل کر کے اگر جگہ ہے، رکنے کا امکان ہے تو دعا کریں. رکنے کا امکان نہیں ہے تو چلتے چلتے دعا کرتے رہیں. پھر دوسرے جمرے یعنی درمیانی جمرے کے پاس پہنچیں، وسط والے کے پاس، تو آپ پھر وہاں پر کنکری اللہ اکبر کہہ کر کے ماریں 7 کنکری، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. رکنے کا امکان ہے تو دعا کریں، ورنہ چلتے چلتے دعا کریں. جمرے عقبہ یعنی بڑے والے کو جب کنکری ماریں گے اس کے بعد کوئی دعا مسنون نہیں ہے، وہاں سے سیدھے آپ کو آگے نکل جانا ہے. یہ ہیں جمرات کو کنکری مارنے کے آداب. 11، 12 اور اگر کوئی 13 تاریخ تک رکتا ہے جو افضل ہے. 12 تاریخ کو اگر کوئی منا چھوڑ کر کے رات ہونے سے پہلے یعنی مغرب سے پہلے نکل گیا تو اس کا حج مکمل ہو گیا. اب صرف طواف وداع باقی ہے، اور اگر زیارت نہیں کیا ہے تو وہ باقی ہے. اب اس کا حج مکمل ہے. یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ طواف وداع جو ہے یہ مکہ سے مغادرت یعنی مکہ کو چھوڑنے کے وقت آخری عمل ہونا چاہیے. طواف افاضہ اگر مؤخر کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی نیت کر لیں، اور نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ طواف وداع کریں گے. یہاں پر ایک نیت بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اب یہاں پر ایک مسئلہ جو خواتین کے ساتھ خاص ہے، اگر کوئی خاتون حیض کے ایام میں داخل ہو جائے تو پورا حج تو وہ مکمل کرے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی، لیکن طواف کرنے میں وہ طواف ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی. طواف کے بجائے سعی کر سکتی ہے لیکن طواف نہیں کر سکتی. اب اس کا اگر طواف وداع باقی ہے یا طواف زیارت باقی ہے
تو اس کو مکہ میں ہوٹل میں پہنچ کر کے پاکی کے ایام کا انتظار کرنا ہے، اور جب وہ پاک ہو جائے تب جا کر کے طواف زیارت اور طواف وداع ایک ہی نیت سے کر لے، پھر مکہ کو چھوڑ دے۔ لیکن اگر اس کا گروپ جو ہے وہ اس طریقے سے نکل رہا ہے یا اس کی فلائٹ اس موقع سے ہے کہ پاکی کے ایام کا انتظار کر پانا ممکن نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جائے گی، غسل کرے گی، وضو کرے گی، طواف کر لے گی اور نکل کر کے چلی جائے گی، اور اگر سعی اس کی طواف زیارت کی چھوٹی ہے تو سعی کر لے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جا کر کے طواف کرے گی، طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھے گی، لیکن ایک گائے یعنی بڑے جانور کا دم پیش کرے گی، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک چھوٹے جانور کا دم پیش کرے گی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، قانونی دشواریوں کی وجہ سے، فلائٹ یا ویزے کے ختم ہونے یا گروپ کے روانہ ہونے کی وجہ سے اگر یہ مجبوری ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا ایسی خواتین ہوٹل میں غسل کریں، پاکی اختیار کریں، اور اس پاکی کو باقی رکھنے کے لیے شرمگاہ پر پیڈ یا کوئی چیز رکھ لیں، اور اس کے بعد جا کر کے وہ طواف کریں، طواف کی 2 رکعت نہ پڑھیں، ان کے اوپر کوئی دم نہیں ہے، وہ وہیں سے پھر نکل سکتی ہیں۔ اور اگر انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے اور طواف وداع باقی ہے تو ایسی صورت میں وہ طواف وداع اگر چھوڑ کر کے نکل جائیں تو ایک دم دے کر کے ان کا حج مکمل ہو جائے گا، اور طواف وداع اسی حالت میں کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا ان کے اوپر صرف اتنی سی ذمہ داری ہے کہ انتظار کریں پاکی کے ایام تک، انتظار ممکن نہیں ہے تو غسل کریں اور جا کر کے طواف کر لیں، اس طریقے سے ان کا حج مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا عمل رہ گیا جس کو میں ذکر کر دوں، وہ عمل یہ ہے کہ ہمیں اب مدینہ منورہ کی زیارت کرنی ہے۔ کچھ لوگ حج سے پہلے کر آئے، کچھ لوگ حج کے بعد جا کر کے کریں گے۔ مدینہ منورہ کی زیارت سے حج کا کوئی تعلق نہیں، کوئی شخص اگر مدینہ نہیں جاتا ہے تو بھی حج مکمل ہو گیا، لیکن اس سفر پر گئے ہیں تو مسلمان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مدینہ جانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم تھا، وہاں جا کر کے اس کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غلط کی جاتی ہیں۔ مدینہ میں 40 نمازیں مکمل کرنے کا طریقہ، یعنی 8 دن مکمل ہوں گے۔ کتنے لوگ فلائٹ چھوڑ دیتے ہیں کہ 40 نمازیں مکمل نہیں ہوئی لہذا مدینہ سے ہم روانہ نہیں ہوں گے، یہ بدعت ہے۔ جو نمازیں آپ کو ملیں وہ پڑھیں، جو نہ ملیں نہ پڑھیں۔ 40 نمازوں کا کوئی تصور شریعت کے اندر نہیں ہے۔ مدینہ پہنچ کر کے جو اعمال مسنون ہیں وہ خلاصہ اس کا سمجھ لیں۔ ایک تو مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنا، مسجد حرام مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر رکھا گیا، 1,00,000 نماز کے برابر، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر۔ کتنا فرق ہے؟ 99,000 نمازوں کا فرق ہے۔ لہذا ہمارے لیے تو بہتر یہ ہے کہ ہم مکہ میں زیادہ وقت گزاریں، لیکن مدینہ پہنچ کر کے اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کریں۔ دوسرا عمل جو ضمنی عمل ہے، اس کا ارادہ کر کے مدینہ کا سفر کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، اگر کوئی آدمی مکہ سے یا اپنے ملک سے مدینہ کیا سفر اس وجہ سے کرتا ہے کہ مجھ کو قبر مبارک کی زیارت کرنی ہے تو یہ سفر حرام ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنے کا سفر کرنا جائز ہے، مسنون ہے، ضمناً قبر مبارک کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ لہذا قبر مبارک کی زیارت اب جب کریں گے مدینہ منورہ پہنچ کر کے تو سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر کے ہاتھ ایسے ہی رکھیں گے کھلا ہوا اور کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھیں گے، کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا اور آگے بڑھیں گے، اسی طریقے سے
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجیں گے، یہ مسنون ہے۔ یہ سلام کا طریقہ صرف قبر مبارک پر مسنون ہے، آپ مسجد سے نکل کر کے اس طریقے پر سلام نہیں بھیج سکتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ اس جگہ کے علاوہ کہیں ادا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو مدینہ میں دوسرا عمل یہ مسنون ہے۔ تیسرا عمل مسجد قباء کی زیارت۔ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ جس نے گھر سے یا وہاں پر آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں طہارت حاصل کی یعنی وضو کیا اور جا کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کی، کوئی بھی 2 رکعت ہو، چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو، 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا یہ مسنون عمل مسجد قباء میں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 1 بار مسجد قباء جایا کرتے تھے، اور اب حکومت نے وہاں تک جانے کا ایک راستہ بنا دیا ہے، دونوں جانب درخت لگے ہیں، آپ پیدل 15 سے 20 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، جا کر کے وہ عمل کیجئے اور واپس آ جائیے۔ کسی کو موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے 2 دن میں 3 دن میں، بار بار جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ تیسرا عمل جو مدینہ میں مسنون ہے۔ چوتھا عمل بقیع غرقد کی زیارت کرنا، جہاں تقریباً کئی سو صحابہ کرام بلکہ کئی ہزار صحابہ کرام مدفون ہیں بقیع کے قبرستان میں۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ بقیع کے قبرستان میں کہیں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ہم کسی خاص مقام پر کھڑے ہو کر کے کسی خاص صحابی رسول پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ کسی قبر کا کوئی پتہ نہیں کون سی قبر مبارک کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی جو اپنے مقام پر باقی ہے، بقیع کا قبرستان نیچے اتر کر کے وہ لوگ زیارت کرتے تھے، اور اب بقیع کا قبرستان کم از کم 10 فٹ اونچائی پر ہے، یعنی صحابہ کرام کی قبریں کم سے کم 15-20 فٹ نیچے گہرائی میں، اس کے اوپر دور گزرنے کے ساتھ ساتھ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کتنی قبریں ہو گئیں کوئی پتہ نہیں۔ لہذا تعین کرنا یا جا کر کے وہاں بدعات و خرافات کو انجام دینا یہ مسنون عمل نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ قبرستان کی زیارت کا ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ دعا قبرستان پہنچنے کے بعد پڑھیں گے۔ یہ دعا پڑھ کر کے آپ وہاں سے نکل جائیں، یعنی اپنی آخرت کو یاد کریں قبر والوں کو دیکھنے کے بعد۔ اس کے علاوہ کوئی عمل ثابت نہیں۔ ایک عمل جو مدینہ منورہ میں مزید وہاں پہنچنے کے بعد ہم کر سکتے ہیں وہ احد کے قبرستان کی زیارت ہے۔ احد کی پہاڑی پر جائیں، وہاں پر سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور دوسرے صحابہ کرام کی اجتماعی قبریں، 2 قبریں ہیں، ایک طویل بڑی قبر ہے اور ایک چھوٹی قبر ہے جس میں 2-3 صحابہ کرام ہیں، اور بقیہ تقریباً 70 صحابہ کرام ایک قبر کے اندر مدفون ہیں جو احد کے میدان میں شہید کیے گئے تھے۔ وہاں پر بھی یہی دعا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ دعا پڑھیں گے، یہی مسنون ہے، اور پڑھ کر کے اپنی آخرت کو یاد کریں گے۔ یہ چند مقامات ہیں، اس کے علاوہ کچھ تاریخی مقامات ہیں جن کو آپ دیکھنے کا موقع پا سکیں تو دیکھ سکتے ہیں، صرف اپنی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے۔ اس کا کوئی بھی عمل مسنون نہیں ہے یا وہاں پر کوئی خاص عمل انجام نہیں دیا جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے ہمارے سفر حج کا۔ اللہ رب العالمین ہم کو سنت کے مطابق حج بیت اللہ کو انجام دینے، مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔